اچھا وہ بندہ ہوتا ہے جس کا معاشرہ اچھا ہوتا ہے، اچھا وہ بندہ ہوتا ہے جس کا خاندان اچھا ہوتا ہے، اچھا وہ بندہ ہوتا ہے جس کا حلقہ احباب اچھا ہوتا ہے۔ وہ اکیلا اچھا بن کے بیٹھ کر صرف میں صحیح ہوں اور کوئی بھی نہیں، تو کس طرح صحیح ہو گیا؟ تو اوپر سے گرا ہے، تو کس طرح ٹھیک؟ تیرا نہ باپ ٹھیک معاذ اللہ، نہ تیرا خاندان ٹھیک، نہ معاشرہ ٹھیک، نہ دوست ٹھیک، نہ پیر ٹھیک، نہ استاد ٹھیک، نہ کوئی سیاستدان ٹھیک، دنیا میں جب کوئی صحیح ہے ہی نہیں تو کہاں سے آ گیا اکیلا صحیح؟ یہ کیسے ممکن؟ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ انا پرستی ہے، یہ نفس کا دھوکہ ہے، یہ اندر کی کوتاہی ہے جو لوگوں کو بڑا بنا دیتے ہیں، پھر اسے لوگ چھوٹے نظر آنے لگتے ہیں۔ یاد رکھے میرے نبی کریم سید عالم نور مجسم علیہ السلام نے خوبصورت سوچ، اچھی سوچ، پاکیزہ سوچ، صاف ستھری سوچ تھی۔ حضرت زید بن حارثہ فرماتے ہیں طائف کے لوگوں نے میرے نبی پاک کو پتھر مارے، لہو لہان کر دیا۔ فرماتے وہاں کے کچھ لوگ بھی انہیں برا کہنے لگے، میں بھی برا کہنے لگا، اس لیے کہ یہ تو عرب کے کلچر کے بھی خلاف تھا۔ عرب معاشرے کے لوگ اپنے مہمان کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرتے تھے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے تو جو دعوت دی اس میں تو حسن بھی بڑا میٹھا تھا، وہ تو لفظوں کے اندر توانائی، خوبصورتی، مٹھاس بھی بڑی تھی۔ تو یہ تو عرب کے رواج کے بھی خلاف تھا کہ گھر مہمان پہ پتھر مارے جائیں۔ انہوں نے پتھر مارے، لہو لہان کیا، میں نے بھی برا کہا، معاشرے کے لوگوں نے بھی برا کہا، اور فرمانے لگے پھر کمال ہو گیا، حضرت جبریل بھی حاضر خدمت ہو گئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب فرماتا ہے کہ جبریل جاؤ اور میرے نبی سے جا کے اجازت لو، اگر میرے رسول اجازت دیں تو انہیں مسل کے رکھ دیں، انہیں دو پہاڑوں کے درمیان انہیں مسل کے رکھ دو، مسل کے۔ ہمارا کسی سے اختلاف ہو جائے نا تو زور جتنا ہمارے اندر ہو ہم لگا سارا ہی لیتے ہیں۔ جب پتہ چل جاتا ہے نا کہ میرے تعلقات کتنے کو ہیں، پھر ہم کہتے ہیں چلو دفع کرو، میں نے کیا کہنا ہے۔ اصل بات پتہ کیا ہوتی ہے کہ انگور کھٹے ہاتھ نہیں پہنچتا، ورنہ اختلاف ہو جائے تو دل ہمارا کرتا ہے کہ پیس کے رکھ دے، لیکن چونکہ اتنی پہنچ نہیں ہوتی تو پھر لوگ واپس آ کے پتہ کیا کہتے ہیں، اور میں نے کہا چلو وہ تو فضول آدمی ہے، میں نے تو نہیں نا اس طرح کا بانٹ دینا۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ انگور ہاتھ نہیں پہنچتا اس کی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب کریم فرماتا ہے کہ جبریل جا کے آپ اجازت لیں، اگر حضور آپ کو اجازت دے دے۔ علماء نے یہاں بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے، اگر آپ سمجھے تھے، بڑی خوبصورت بات لکھی ہے علماء کرام۔ علماء کہتے ہیں اہل محبت کے لیے فکرہ ہے، علماء کہتے ہیں جو رب کافر کو سزا دینے کے لیے بھی رسول اللہ سے پوچھتا ہے، کافر کو سزا دینے کے لیے بھی کہتا ہے محبوب اگر تو کہے تو سزا دے دو، کافر کو سزا دینے کے لیے پوچھتا ہے۔ ہم تو رسول اللہ کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور جو نبی کافر کے بارے میں کہتے ہیں یا اللہ نہیں انہیں نہیں کہنا، تو محبوب اپنے غلاموں کے بارے میں یہی کہیں گے اللہ کوئی نہیں، بھول گئے تھے، معاف فرما دے، معاف کر دے۔ یہ باریک نقطہ یہاں علماء نے بیان کیا، اس کو سمجھا کر۔ نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور رب فرماتا ہے اگر اجازت۔ اب سوچ کا معیار دیکھیں نبی پاک، حضور کی سوچ کی توانائی دیکھیں، صحت مند دماغ فروغ پاتا ہے اس سے، جو افکار ہمیں ہمارے رسول نے دیے۔ بیمار ذہن لوگ یہاں تک نہیں پہنچ سکتے جن کو سارا زمانہ ہی برا لگتا ہے، فلانا بھی غلط، فلانا بھی غلط، فلانا بھی، تو جناب صحیح کون ہے؟ کہتا میں اکیلا ہی صحیح ہوں۔ او بھائی صحت مند سوچ نبی پاک نے فراہم کی، یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو تباہ کر دیں، لیکن حضور کی امید دیکھیں، زاویہ نگاہ دیکھیں، سوچ کا معیار دیکھیں۔ میرے رسول نے فرمایا نہیں، انہیں تباہ نہیں کرنا۔ حضور کیوں؟ فرمایا ہو سکتا ہے ان کی نسلیں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے، اگر تباہ ہو گئے تو نسلیں کیسی آئیں گی، اولادیں کیسی ہو؟ تو میں ان کی نسلوں سے بھی امید کرتا ہوں کہ میرے پیغام کو سمجھیں گی اور قریب آئے۔ میرے بھائی یاد رکھیں اس بات کو، سمجھ لیں نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں صحت مند سوچ دی ہے، ہمارے افکار و نظریات کو توانائی دی ہے۔ ہر وقت برا سوچنا، برا گمان کرنا، اس ملک کا کچھ نہیں ہو سکتا، یہ فلاں نہیں ہو، کیوں نہیں ہو سکتا؟ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے؟ تو دیکھ خدا کیا کرتا ہے، تو عمل کر اور رزلٹ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ چھوڑ دے۔ سوچ صاف ستھری، نظریات پاک صاف، اچھے افکار پیدا کریں، اچھے خیالات پیدا کریں۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک شخص نے آ کے کہا فلاں آدمی زانی ہے۔ فرمایا تجھے کیسے پتا چلا؟ اس نے کہا حضور آپ تو۔ فرمایا کس نے بتایا تھے؟
حضور میری بات تو سنے، جلال میں آ گئے. فرمایا تیری طاقت کیا ہے؟ تو نے دیکھا ہے اسے بدکاری کرتے ہیں؟ تو نے کسی عورت کے ساتھ اس کو تنہا پایا ہے ایسی حالت میں دیکھا ہے جس سے پتا چلے کہ گناہ کر رہا تھا؟ فلاں آدمی کہہ رہا تھا. فرمایا اگر میں چیف جسٹس ہوتا تو تجھے لٹکا کے 80 کوڑے مارتا. ایک مسلمان کے بارے میں تو نے یہ بات کر دی. اور جو لفظ کہے وہ بڑے سمجھنے والے ہیں. فرمانے لگے تو نے رسول پاک علیہ السلام کا فرمان نہیں پڑھا؟ میرے نبی پاک نے فرمایا جس نے میرے مومن کو دکھ دیا اس نے تو مجھے دکھ دیا ہے. اور میں تو میرے رسول کو تکلیف دیتا ہے مسلمان کا عیب بیان کر کے. تجھے خیال نہیں آتا؟ تو سمجھتا نہیں بات کو؟ من اذا مسلمن فقد اذانی. حضور نے فرمایا جس نے مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی ہے. لوگ عیب جوئی اور عیب گوئی کا فریضہ اور ڈھونکتے پھرتے ٹٹولتے پھرتے ہیں. اور بھائی مکھیاں دو قسم کی ہوتی ہیں. ایک شہد کی مکھی ہوتی ہے، جب بھی بیٹھتی ہے پھول پہ بیٹھتی ہے، اور جب اگلتی ہے پھر شہد ہی اگلتی ہے. ایک مکھی ہوتی ہے جو بیٹھتی بھی گند پہ ہے اور جہاں بیٹھتی ہے وہاں گند ہی چھوڑ کے اٹھتی ہے. کردار ایسا اپنائے، اپنی سوچ کو تفکرات کو اس طرح کا بنائے کہ آپ کے ذہن اچھائی کو قبول کرے. آپ جب سامنے والے کو دیکھیں تو آپ کو اچھائیاں نظر آئیں، اچھائیاں. اور جب آپ بیان کریں تو پھر بھی آپ کی زبان سے اچھائیاں نکلیں، اچھائیاں نکلیں. ذہن سازی کریں، اپنے آپ کو سمجھائے. کسی دانشور نے کہا، ایک شخص مجھے کہنے لگا لوگوں کے چہروں پہ گرد پڑ گئی ہے. فلاں کے چہرے پہ گرد تھی، فلاں کے چہرے پہ بھی گرد تھی، فلاں کے چہرے پہ بھی گرد تھی. اس نے مجھے کئی لوگ گنوائے تو میں ہنسنے لگا. کہنے لگا کیوں ہنستا ہے؟ کہتے میں نے اس کی اینک اتاری، ٹیشو پیپر کے ساتھ صاف کر دی. میں نے کہا بندوں کے چہرے ٹھیک ہے، تیری اینک پہ گرد پڑی ہوئی ہے. ادھر بھی تھوڑی توجہ کر لیتا تو اتنے لوگوں پہ الزام تو نہ لگاتا. حضرت میاں صاحب بول پڑے، کہنے لگے برا بندہ میں لپن ٹریا، جاگتے ملیا نہ کوئی. برا بندہ میں، میاں صاحب کی بات ہے میری آپ کی نہیں. سانو تے 70-16 بجے دیہڑی دا. میاں صاحب کہتے میں برا بندہ میں لپن ٹریا تے جاگتے تھا ہی کوئی نہیں کہ ملا ہی نہیں. کہتے مجھے نہیں ملا، مجھے نہیں. سمجھ لیں بات، بزرگوں کے افکار کو سمجھے. کہتے مجھے ملا اس لیے کہ میری سوچ ہی بڑی اچھی تھی، جو مجھے ملتا میں اس کے اندر اچھائیاں پیدا کر لیتا. مجھے نہیں ملا، یہ نہیں کہ بندہ تھا نہیں، مجھے نہیں ملا اس لیے کہ میری سوچ ہی نہیں تھی. وہ اینک کہاں سے لاؤ جس میں لوگوں کے عیب نظر آئے. برے بندے نو میں لپن ٹریا تے جاگتے ملیا نہ کوئی، تے اپنے اندر چاہتی پائی تے میں تھوں برا نہ کوئی. اپنے اندر چاہتی پائی تے میں تھوں. مجھے سمجھ آئی من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جو اپنے آپ کو پہچان گیا وہ اپنے رب کو. یہاں تو الزام تراشی ہے، الزام تراشی. سب نے مفسرین نے اپنی اپنی بات لکھی. میرے استاذ گرامی یہاں فرمایا کرتے تھے بھائی اگر تو دنیا میں اپنے بیٹے کو دھوپ میں بیٹھا دیکھے تو تیرا دل پھٹ جاتا ہے. یہ دھوپ میں کیوں بیٹھا ہے؟ اس کو شرک سے بچا، شرک اکبر سے بھی بچا، اصغر سے بھی بچا، خفی اور جلی دونوں قسم کے شرک سے بچا. دنیا میں تیرا بیٹا دھوپ میں ہو تجھ سے برداشت نہیں ہوتا. بتا اگر تیرا بیٹا جہنم میں گیا تو تجھے کیسے برداشت ہوگا؟ آگ میں جلتا ہوا تجھے. اسے اللہ سے جوڑ دے، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا دے. میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تیرا بیٹا 7 سال کا ہو جائے تو اسے مسجد لے کے جا. 3 سال تک لے کے جا مسجد. 10 سال کا نماز نہ پڑھے تو سزا دے. 3 سال تک خود اپنے ہاتھوں سے ٹریننگ دے. اسے مسجد لے جا، آداب مسجد بتا، اسے نماز سکھا. تو خود لے کر کے جا، بھیجنے کا نہیں کہا. فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے مسجد. بڑی محنت کرتے ہیں ہم بیٹے کو بنگلہ دینے کے لیے، بینک بیلنس دینے کے لیے، دن رات ایک کر دیتے ہیں. خدا را سے نمازی پر بنانے کی بھی محنت کرو.